وہ سردیوں کی ایک دھند بھری شام تھی جب زارا اپنی چادر کو مضبوطی سے لپیٹنے کالج کے گیٹ سے باہر نکلی۔ اس کی نظریں بے اختیار کالج کی دوسری جانب اس بینچ پر جا ٹھہرتی تھی جہاں کبھی احسن اس کا انتظار کیا کرتا تھا۔ احسن ایک خوش مزاج، خوش مگر بے حد سنجیدہ لڑکا، جس کی آنکھوں میں زارا نے وہ خواب دیکھے تھے جو اس نے کسی کے ساتھ بانٹنے نہ تھے۔ وہ پہلی بار جب زارا کے قریب آیا تھا تو خود اس کا دل بھی دھڑک اٹھا تھا۔ محبت کا وہ پہلا لمس، وہ پہلا سلام، ایک نرم مسکراہٹ، سب زارا کے دل میں امر ہو گئے تھے۔ زارا کا دل ایک متقفل کتاب کی طرح تھا جو صرف احسن کے لیے کھلی تھی۔ دن گزر گئے، لمحے قیمتی بنتے گئے اور ملاقاتیں یادگار۔ محبت بے آواز تھی لیکن بے حد مضبوط۔ وہ کالج کی لائبریری، وہ راہداریاں، وہ چائے کا کپ اور شیئر کی گئی مسکراہٹیں، سب ایک خوبصورت رشتہ بن چکی تھی۔ مگر محبت کبھی کبھی تقدیر سے ہار جاتی ہے۔ جب احسن کے والد کو بیرونی ملک ایک اچھی نوکری ملی تو وہ اپنے خاندان کے ساتھ ملک چھوڑ کر گیا۔ زارا کے دل کو جیسے کوئی نوکیلی چیز چیر گئی ہو۔ احسن نے وعدہ کیا کہ وہ لوٹے گا، اس کی محبت سچی ہے، وقت کا فاصلہ اسے کمزور نہیں کرے گا۔ زارا نے آنکھوں میں آنسو چھپاتے ہوئے ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ احسن نے جاتے وقت ایک چھوٹا سا لاکٹ زارا کو دیا تھا جس میں ان دونوں کی ایک چھوٹی سی تصویر تھی۔ یہ ہماری محبت کی نشانی ہے، جب بھی میری یاد آئے اسے دیکھ لینا۔ وقت نے پر پھیلائے، مہینے پھر سال بیتنے لگے۔ زارا نے احسن کا انتظار کیا، موبائل پر پیغامات، کالز، پھر آہستہ آہستہ وہ رابطہ بھی ختم ہو گیا۔ کوئی وجہ نہیں، کوئی الوداعی لفظ نہیں، صرف خاموشی۔ زارا نے خود کو سمیٹنا شروع کر دیا۔ دنیا سے کٹ گئی۔ اس کی ہنسی جو پہلے سب کو لبھاتی تھی اب ناپید ہو چکی تھی۔ ماں باپ نے جب رشتہ لایا تو وہ ٹالتی گئی، مگر ایک دن مجبور ہو کر ہاں کرنی پڑی۔ وہ شخص جس سے زارا کی شادی ہوئی وہ ایک اچھا انسان تھا، مگر زارا کا دل کبھی اس کے لیے نہ دھڑکا۔ وہ اپنے فرض نبھاتی رہی مگر جذبات کے صحرا میں گم رہی۔ احسن کی کوئی خبر نہ تھی، نہ کوئی پیغام، نہ کوئی معذرت۔ ایک دن برسوں بعد زارا ایک پرانی باکس کھول رہی تھی، اس میں وہی لاکٹ تھا۔ زارا نے کانپتے ہاتھوں سے اسے کھولا اور بے ساختہ رونا شروع کر دیا۔ وہ تصویر جسے وقت کی ایک قیمتی یاد تھی، وہ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی۔ زارا نے دروازہ کھولا، ایک اجنبی مرد کھڑا تھا، ہاتھ میں سفید لفافہ۔ یہ آپ کے لیے ہے محترمہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ زارا نے وہ خط کھولا، لکھا تھا زارا اگر یہ خط تم تک پہنچائے تو شاید میری روح اب آزاد ہو چکی ہے۔ میں نے تم سے بے وفائی نہیں کی بلکہ زندگی نے میرے ہاتھ باندھ دیے تھے۔ جس دن میں ملک سے چلا گیا اسی دن مجھے ایک مہلک بیماری کی خبر ملی۔ میں تمہیں تکلیف سے بچانا چاہتا تھا اس لیے دور ہو گیا۔ تمہیں چھوڑنا آسان نہیں تھا مگر تمہیں اپنی زندگی جینے کا موقع دینا میرا فرض تھا۔ میں روز تمہاری تصویریں دیکھتا، تمہاری کہہ سنتا اپنے خوابوں میں۔ میری محبت کبھی ادھوری نہ تھی لیکن شاید اس کا انجام مکمل ہو۔ اس خط کے ذریعے اگر ممکن ہو تو ایک لمحہ مجھے معاف کر دینا، تمہارا احسن۔ زارا کا دل جیسے رک گیا۔ برسوں کی ادھوری محبت کو آخر کار ایک انجام مل گیا تھا۔ وہ کمرے کے ایک کونے میں بیٹھ کر دیر تک روتی رہی، آنسو بہتے رہے مگر اب وہ نمی کسی دکھ کی نہیں بلکہ سکون کی تھی۔ زارا نے وہ لاکٹ اپنے گلے میں پہن لیا اور اگلی صبح قبرستان گئی۔ وہاں احسن کی قبر پر وہ لاکٹ رکھا اور پہلی بار دل سے دعا مانگی۔ اس دعا میں کوئی شکایت نہ تھی، صرف شکر اور محبت تھی۔ زندگی نے زارا کو بہت کچھ سکھا دیا تھا۔ اس نے سیکھ لیا تھا کہ کچھ محبتیں جسم کی نہیں روح کی ہوتی ہے۔ ایسی محبتیں کبھی مرتی نہیں، بس وقت کے پردے میں چپ چاپ جاتی ہے۔ زارا نے اپنے شوہر کو سچ بتا دیا۔ اس کا شوہر خاموشی سے سب سن کر بولا، محبت جرم نہیں اور سچائی سب سے بڑی عزت ہے۔ میں تمہاری عزت کرتا ہوں۔
زارا اور ہمیشہ کروں گا۔ زارا نے پہلی بار اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا، ایک نئی شروعات، ایک نئے انداز میں، کیونکہ محبت